نہ کوئی ترامیم سنی گئی، نہ کوئی بحث ہو سکی، اور یہ بل جو ہے اس کے بہت گہرے اثرات پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے عوام پر پڑیں گے۔ اور یہ ایک عجیب تضاد ہے کہ رات کے 11 بجے یہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا، اور صبح پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی رونمائی ہوئی، اور اس پالیسی کا بڑا عنصر وہی چیز تھی جو اس ملک کے سیاستدان پچھلے 70 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک کی نیشنل سیکورٹی کا دار و مدار اس کی معیشت پر ہوتا ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ صبح رونمائی کی گئی، اور اس سے 12 گھنٹے پہلے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی حکومت اور پارلیمان سے لے کر اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی گئی، اور وہ اسٹیٹ بینک جو اٹانومس تو 1956 کے ایکٹ کے مطابق ہے، لیکن اب وہ مکمل طور پر پاکستان کے معاملات سے آزاد ہے۔ یعنی حکومت جو چاہے، حکومت عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہے، ملک کو ترقی دینا چاہے، ملک کے اندر روزگار دینا چاہے، ملک میں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ اسٹیٹ بینک کے تابع ہے، اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک کے اب تابع ہوں گی کہ جو اسٹیٹ بینک کی سوچ ہے کیا اس سے تو حکومت کی پالیسی کا تضاد نہیں ہے۔ یعنی آج جو ملک کا اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے، تو ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے نہ وہ حکومت کی سنے گا، نہ وہ پارلیمان کی سنے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ یہ اتنا کھلا تضاد ہے، یہ حکومت کا چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، پاکستان کو ترقی دینا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ شرائط جو پہلے مالیاتی ادارے جس طرح IMF ہے وہ پاکستان پر لگاتے تھے، آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک لگانا شروع کر دے گا۔ اور اس اسٹیٹ بینک میں اس بل میں یہ ایک لمبا چوڑا بل ہے، اور ضرورت تھی کہ اس بل کو اسمبلی میں 2-3 ہفتے ڈیبیٹ کیا جاتا۔ یہ 24 صفحے کا بل ہے، اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا، کیونکہ اس بل نے مکمل طور پر جو 1956 کا اسٹیٹ بینک کا ایکٹ تھا، جس پر پاکستان پچھلے 65 سال سے چل رہا ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اور جو اسٹیٹ بینک کی حیثیت ہے، جو اسٹیٹ بینک کی کام کرنے کی نوعیت ہے، اس کو مکمل طور پر بدل دیا گیا، اور اب وہ اسٹیٹ بینک جو ملک کے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتا تھا، جس کا بنیادی مقصد بینکنگ اور مالیاتی نظام کا کنٹرول تھا، اب اس کا بنیادی مقصد ملک کے اندر ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی ہے۔ یعنی اب ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہوگی، اس کے کیا اثرات ہوں گے معیشت پر، یہ معاملہ حکومت سے نکل کر اب اسٹیٹ بینک کے پاس چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ وہی پرانا بینکنگ اور مالیاتی نظام کا ہے،
اور اس کے بعد جب یہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں گے تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرے گا. یعنی اگر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہے اسٹیٹ بینک اس کو روک سکتا ہے, اسٹیٹ بینک اس کے اثر کو زائل کر سکتا ہے. تو آج پاکستان کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کی پالیسیز کے تابع نہیں ہوں گے, ان کے اثرات پارلیمان کی پالیسیز, حکومت کی پالیسیز پر نہیں ہوں گی. ان کا تمام ان کی زندگی پر جو اثرات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو غربت ہے, جو روزگار ہے, وہ اب چلا گیا ہے اس اسٹیٹ بینک کے پاس جو کسی کا تابع نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اس قانون میں تقریباً 1.5 صفحہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ کیسے مقرر کی جائے گی. تو جو ادارے اپنی تنخواہ پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا تنخواہ ملے گی, اور یہ اب یقیناً یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پاکستان میں کی حکومت میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا, اور پاکستان کا دوسرا طاقتور آدمی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. نہ پارلیمان ہوگی نہ حکومت ہوگی. یہ اس کے اثرات ہیں. عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عوام پر حکمرانی یا ملک کے معاملات کو حل کرنا یا گورننس دینا یا معیشت کو کنٹرول کرنا, یہ اب حکومت یا پارلیمان کے پاس نہیں ہے. یہ اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس ہے کہ وہ عوام کیا پالیسیز بناتا ہے جس کی عوام پر کیا اثرات ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر ماضی میں 3 سال کی مدت ہوتی تھی, اب وہ بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. جو ڈپٹی گورنر ہوتے تھے وہ حکومت لگاتی تھی, اب وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتے. جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں 8 آدمی لگائے جائیں گے جو حکومت لگائے گی. ان کی مدت بھی 5 سال ہوگی. حکومت کی اپنی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ لگیں گے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے اندر بھی یہ جائیں گے, اور کوئی حکومت بھی اپنی معاشی پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی. یہ لوگ جو 8 لوگ لگائے جائیں گے جن پر پارلیمان کا کنٹرول نہیں ہے, جب ایک دفعہ لگ گئے ان کو نکالنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اس ایکٹ میں نہ گورنر کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہے, نہ ڈپٹی گورنر کو نکالنے کا طریقہ ہے, نہ ہی ان 8 بورڈ کے اراکین کو نکالنے کا طریقہ ہے. اور یہی 8 بورڈ کے اراکین ہیں جو اپنی عددی برتری پر بورڈ کی پالیسیز یعنی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کو کنٹرول کریں گے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس حکومت نے جو لوگ اپنی کمیٹیوں میں رکھے ہیں اس قسم کے لوگ ہوئے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ جس قسم کے لوگ آج حکومت میں ہیں, تو اس لیے کوئی ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ پر پوچھ گچھ نہیں ہے. صرف آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہو, 10 سال کا تجربہ ہو, آپ اس بورڈ پر لگ سکتے ہیں. اور یہ مختلف قسم کے لوگ جو آپ کو روز پریس کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں, یہ سب کوالیفائڈ ہیں اس بورڈ پر لگنے کے. یعنی پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حضرات جو آپ روز پریس کانفرنسوں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں, یہ کل پاکستان کی معیشت کے فیصلے کریں گے. یہ معاملہ پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے, پارلیمان کی اپروول ہو, لوگ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوں کہ ان کی کیا قابلیت ہے,
ان کا کیا تجربہ ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، پھر وہ لوگ اپوائنٹ ہوں. ورنہ آپ نے جو دیکھا ہے جس طرح ایس اے پی ایم اپوائنٹ ہوئے ہیں، ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں یہ کل پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے بورڈ پر بیٹھی ہوں گی. یہ ایک سیاسی بورڈ بن جائے گا. یہ ایک حکومت، ایک جماعت جو آج اقتدار میں ہے اس کے کنٹرول میں اسٹیٹ بینک چلا جائے گا. اور پھر اس بورڈ کو بھی بائی پاس کر دیا، ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی گئی جو بینک کے گورنر، ڈپٹی گورنر اور افسران پر مشتمل ہوگی، اور تمام جو کور فنکشنز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہوگی. اور وہ کمیٹی 2 ممبران پر بھی فیصلے کر سکتی ہے، اس کا کورم 2 کا ہے. تو پاکستان کی معیشت کے فیصلے کل اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک شخص بیٹھ کر سکیں گے. یہ ایک عجیب نظام ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور سب سے بڑا جو اسٹیٹ بینک کے اندر 9B ہوتا تھا، 9B مانیٹری اینڈ فزیکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ، یہی تھا مانیٹری اینڈ فزیکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ، جہاں پر حکومت اور اسٹیٹ بینک ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے، اس کو کس طرح اسٹیٹ بینک سپورٹ کر سکتا ہے، کس طرح عوام کو ریلیف دی جا سکتی ہے، کس طرح ملک میں روزگار بڑھایا جا سکتا ہے، ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے. حکومت اور اسٹیٹ بینک مشاورت سے اپنا مشورہ حکومت دیتی تھی، اپنی پالیسیز رکھتی تھی. اس بورڈ کو ختم کر دیا گیا. یعنی آج کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس پر پاکستان کی حکومت ریگولیٹر سے بات کر سکے. صرف ایک چھوٹا سا سینٹنس اس میں ڈالا گیا ہے کہ جی وہ منسٹر آف فائنینس اور اسٹیٹ بینک کا گورنر مشاورت کر لیا کریں گے. تو آج حکومت کی جو خود مختاری ہے ملک کی معیشت چلانے میں، ملک کے معاملات چلانے میں، پاکستان کو ریلیف دینے میں، پاکستان کو ترقی دینے میں، وہ اس ایکٹ کے ذریعے ختم کر دی گئی ہے. اور اس ایکٹ میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک اپنا کام نہ کرے، ناکام ہو جائے، اس ملک کے لوگ تکلیف میں ہوں، ملک کے عوام پریشان ہو، تو پھر کون پوچھے گا اسٹیٹ بینک سے؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ تو ناکام ہو گئے، آپ نے یہ جو پالیسیز بنائی اس میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے، نہ حکومت پوچھ سکتی ہے. یہ ایک عجیب تضاد ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور پھر وہ بات جس کا حکومتی وزراء نے اسمبلی میں بڑا فخر سے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت اب حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکے گی، اور اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا. انہوں نے اسٹیٹ بینک کا ایکٹ پڑھا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی حکومت صرف 3 مہینے یا اس سے کم عرصے کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے سکتی ہے. ہر کوارٹر میں اسٹیٹ بینک کے پاس جو قرضہ ہوتا ہے اس کو زیرو کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو واپس کرنا پڑتا ہے. اب حکومت کوئی قرضہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے گی، بینکوں سے جا کر لے گی. تو اس قرضے پر بھی جو حکومت کو شارٹ ٹرم کے لیے چاہیے ہو، کسی ارجنٹ نیڈ کے لیے چاہیے ہو، ملک میں کوئی معاملات ایسے پیدا ہو گئے، کوئی جنگ کی صورتحال ہو گئی، امن و امان کی صورتحال ہو گئی، کوئی
زلزلہ آ گیا، کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی، تو آپ کو پیسہ لینے کے لیے بینکوں کے پاس جانا پڑے گا، جو اسٹیٹ بینک کی شرح سود جو ہے اس سے 2 یا 3% اضافہ کر کے آپ کو رقم مہیا کریں گے۔ اس سے پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور یہی وزیر جو قومی اسمبلی میں فخر سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ شک ڈالی ہے، اس حکومت نے اپنے پہلے مالی سال کے اندر 5,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ اسٹیٹ بینک سے لیا، جو ریکارڈ ہے اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں۔ تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 3 مہینے سے زیادہ قرضہ نہیں دے سکتے، واپس کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو پارلیمان کا اوور سائٹ تھی، یعنی پارلیمان کا کنٹرول تھا یا پارلیمان کو رپورٹنگ تھی، وہ ہر 3 مہینے کے بعد رپورٹ پارلیمان میں رکھنی پڑتی تھی اسٹیٹ بینک کو، اس کو سال میں 2 دفعہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے کہ کون لوگ اسٹیٹ بینک چلا رہے ہیں، نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس کیا ہے، یعنی اس نے ملک کے معاملات تباہ کر دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پارلیمان نہیں پوچھ سکتی۔ اور جو لوگ وہاں پر لگے ہیں ان کے بارے میں بھی پارلیمان نہیں پوچھ سکتی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پرفارمنس ہے۔ اور ملک کی تمام پالیسیز کا پر جو معیشت کی پالیسیز ہیں اس کا کنٹرول جو ہے وہ ان افراد کے پاس اسٹیٹ بینک کے اندر چلا گیا۔ اس میں اگر کل ملک مشکلات میں ہو، عوام تکلیف میں ہو، تو پھر کون جائے گا اسٹیٹ بینک کے پاس؟ کون اسے بات کرنے جائے گا؟ کون اس کو کہے گا کہ تمہاری پالیسیز تو ملک کو تباہ کر رہی ہیں، تمہاری پالیسیز نے ملک کی ترقی روک دی ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ اس چیز کے اندر، اس ایکٹ کے اندر نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بات کی جا سکے۔ اور ایک اور بڑی خطرناک شک جو اس معاملے میں ڈالی گئی، یعنی اسٹیٹ بینک بیرون ملک مالیاتی اداروں سے، جس طرح IMF ہے، دیگر ادارے ہیں، دیگر حکومتیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرے، اور انفارمیشن وہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے جس کو پاکستان کی حکومت اور پارلیمان کو دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن اسٹیٹ بینک کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کے مالی معاملات کے بارے میں، جو آج پاکستان کی پارلیمان کو بھی نہیں دی جاتی، پبلک کے سامنے نہیں رکھی جاتی، وہ اسٹیٹ بینک بیرون ملک حکومتوں اور مالی اداروں کو دے سکتا ہے۔ یعنی جس طرح فیٹف کے معاملات ہیں، فیٹف کے معاملے پر جو انفارمیشن مانگی جائے گی وہ اسٹیٹ بینک بغیر پارلیمان سے پوچھے، بغیر حکومت سے پوچھے مہیا کر دے گا۔ یہ خود مختاری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو ہم دنیا سے تو شیئر کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ یہ اتنی خود مختاری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ملک آپ کی معیشت کے بارے میں وہ نہیں جانے گا جو دوسرے لوگ جانیں گے۔ اور یہ بہت سی باتیں اس میں ہیں، لیکن میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ اس سارے معاملے سے صرف ایک اثر ہوگا کہ اس ملک میں گروتھ ختم ہو جائے گی، اس ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، اس ملک کے عوام تکلیف کا شکار ہوں گے، اور ہم جس طرح آج IMF کے رحم و کرم پر ہیں
کل ہم IMF سے ہٹ کر اپنے اسٹیٹ بینک کے رحم و کرم پر چلے جائیں گے، جس کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ اب وہ IMF کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے. IMF جو ہے وہ وائس رائے بن کر یہاں پر اپنا ایجنٹ رکھے جو ملک کے معاملات کو چلائے. تو اس معاملے میں جب پہلے ہی نظام غیر آئینی ہے، نظام چلتا نہیں ہے، اب ہم نے مزید اس کے اندر معیشت کو بھی دوسروں کے حوالے کر دیا ہے. اور جب آپ معیشت دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی بھی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس بل پر بحث ہو، اس بل کے معاملات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں، پھر فیصلہ ہو. اور اگر یہ بل اسی شکل میں پاس ہوتا ہے تو میں IMF کو بھی دوسرے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں نہایت ادب اور احترام سے کہ ہم پاکستان کے معاملات کا سودا نہیں ہونے دیں گے. یہ کل جب بھی حکومت آئے گی، یہ پہلا کام ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے اس بل کو ریورس کیا جائے. حالانکہ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کوئی قانون بھی بنانے سے پہلے بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر سے مشورہ کریں گے. جو قانون اسٹیٹ بینک کے بارے میں بنائیں گے، اسٹیٹ بینک سے مشورہ کریں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ بینک کا گورنر، ڈپٹی گورنر اور دیگر لوگ کریں گے، پاکستان کے عوام ان سے نہیں پوچھ سکتے، ان سے نیب نہیں پوچھ سکتا، ان سے FIA نہیں پوچھ سکتی. یعنی جو لوگ پاکستان کے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کنٹرول میں کریں گے، ان سے نہ پارلیمان پوچھ سکتا ہے، نہ حکومت پوچھ سکتی ہے، نہ FIA پوچھ سکتا ہے، نہ عدالتیں پوچھ سکتی ہیں، نہ نیب پوچھ سکتا ہے. یہ اتنی خود مختاری، قانون سے بالا تر ہونا ہم نہیں سمجھتے پاکستان کے مفاد میں ہے. اس لیے آج ملک کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو، یہ معاملہ سینٹ میں ہے، اس کو وہیں پر اس کو واپس بھیجا جائے، پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو اور پھر جا کر بتایا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے بعد جا کر یہ قانون ایک مستقل قانون بن سکتا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے جس کا اثر پاکستان کے عوام پر براہ راست پڑتا ہے، جس کا اثر معیشت پر پڑتا ہے، یہ وہ قانون ہیں جو بہت عرصہ چلتے ہیں. یہ کنسنسس سے پاس ہونے چاہیے. جب بھی یہ قانون ایک ڈویژن سے بغیر ڈیبیٹ کے پاس ہوں گے، یہ کبھی بھی پاکستان کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے، نہ، اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے ایسے موقع پر پریس کانفرنس کی ہے جب ایک طرف نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کا اناؤنس ہوا ہے اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ضمنی مالیاتی بجٹ منظور ہوا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ اس کو جیسے ہی حکومت تبدیل ہوگی تو صدارتی ریفرنس کے ذریعے ریورس کریں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ جب تک حکومت یہ موجود ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس طرح سے قومی راز جو ہیں وہ بھی بیرونی دنیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر، عوام پر اس کے اثرات پڑیں گے، تو فوراً اگر حکومت اس معاملے پر بحث نہیں کراتی اور اس کو سینٹ سے منظور کروا کر قانون بنا دیتی ہے، تو اس صورت میں کیا مسلم نون اس بل کو چیلنج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک چیز. اور دوسرا ساتھ یہ بتائیے گا کہ قومی سلامتی پالیسی مرتب ہو گئی اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن خود نہیں آئی، اس لیے اس کی ان پٹ جو ہے وہ اس پالیسی میں ہم نے نہیں لی اور اب ہم نے منظور کر دی ہے. اس پر مسلم نون کا کیا موقع؟ دیکھیں، یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ جو قانون بھی پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا، ملک کی خود مختاری کے خلاف ہوگا، اس کو ریورس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر آپ آج ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے، اس بل کے معاملات عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، یہ بل تفریق سے پاس ہوگا تو کل یہ واپس ہوگا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا تعلق ہے، آپ اس پالیسی کو پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 70 یا 120 اداروں اور لوگوں سے مشاورت کی.
اس مشاورت پارلیمان کا نام نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے ہی کاغذات پڑھ لیا کریں کہ لکھا ہوا کیا ہے. جناب ہم نے آپ کی پارٹی کے رہنماؤں سے اکثر سنا ہے کہ 25-30 لوگ حکومت کے آپ سے رابطے میں، لیکن جب بھی ابھی ذرا اس پہ بات کر لیں نا، اس پہ بات کر لیں. اس طرح کی ہوتی ہے تو 25-30 ووٹوں سے اپوزیشن ہی آتی ہے اس قانون سازی میں، تو اس بل کو اب کیسے پارلیمنٹ کا تو رائٹ ہے جو بھی وہ پاس کرے. جی وہ ہارتی نہیں ہے، حکومت جیتتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے. ٹیلی فون کا نظام، الیکٹرانک ٹیلی فون نظام جو ہے وہ کام میں آتا ہے. واٹس ایپ بڑا کامیاب پروگرام ہے. آپ نے بات کرتی جی، میں واٹس ایپ سے بڑا تنگ ہوں جی. تھینک یو.